بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میاں ندیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کی پاک ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اللہ کی تعریف، خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ اور جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی پر بھی دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اس قدر معلوم کر دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت پر کچھ بھی دشواری نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ سورہ بقرہ آیت 255۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آرام پکڑتا ہے رات میں اور دن میں، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا، جاننے والا۔ تو کل ایک چھوٹا سا کلپ میری نظروں سے گزرا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، جو کہ بہت دل ہلا دینے والا، مسلمانوں کے ذہنوں سے کھیلنے والی بات انہوں نے کی ہے۔ پھر کہتے ہیں جی سید یا ارائی یا پٹھان ہمیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے مسلمان آ رہے ہیں، ہم شروع سے مسلمان ہیں، آپ لوگ جٹوں سے سکھوں یعنی عیسائیوں سے مسلمان ہوئے ہو۔ اس سے پہلے ہم وہ کلپ دیکھ لیتے ہیں۔ 60 سال تک پاکستان کا نمک کھانے والے اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں قتل و غارت کا بازار گرم کرنے والے ایم کیو ایم کے رہنما الطاف حسین نے اپنی اصلیت واضح کر دی۔ الطاف حسین نے مذہب اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب قبول کر لیا اور پاکستان کی شہریت ترک کر کے انڈیا سے شہریت مانگ لی۔ 2 دن قبل الطاف حسین نے 1 درجن مورتیوں کے آگے سجدہ ریز ہو کر 3 سوامیوں کو ہندو ہونے کا یقین دلایا۔ الطاف حسین کی خواہش پر سوامیوں کے ساتھ بھارتی سفارتکار بھی لندن سیکریٹریٹ پہنچے۔ الطاف حسین کا اصل چہرہ سامنے آ گیا اور الطاف حسین نے اپنا آخری پتہ بھی شو کر دیا۔ الطاف حسین کی حقیقت واضح ہو گئی۔ الطاف حسین نے اسلام مذہب چھوڑ کر ہندوازم قبول کر لیا ہے اور مودی سے درخواست کی ہے کہ وہ انڈیا کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لندن سیکریٹریٹ میں اسلامی ملندر سوامی پرامک اور سوامی دوانندن کی موجودگی میں الطاف حسین نے ہندوازم اپنانے کا اعلان کیا اور ہندو رہنماؤں کو کہا کہ وہ بھارتی عوام اور بی جے پی کی قیادت کو مبارکباد دیں کہ بہت جلد ان کا بھائی، ان کا بیٹا بھارت میں آنے والا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں بے غیرت جن کو حیا شرم کچھ نہیں ہوتی، وہ مسلمان ہوئے ہی نہیں، منافق ہی ہوتے ہیں، تو جو مسلمانوں کے درمیان میں گھس آتے ہیں۔ اب ان کو کوئی مار دے گا کیونکہ مسلمانوں کا حق بنتا ہے، جو اسلام قبول کرے اس کے بعد منافقت پن دکھائے تو ان کو قتل کرنا واجب بن جاتا ہے۔ تو پھر ہندوؤں عیسائیوں نے کہنا کہ یار یہ مسلمان غلط کیا ہے۔ اللہ کی تعریف یہ ہے کہ اس کے 99 نام ہے، جس نام سے چاہے اس کو پکارو۔ هو الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق بارئ المصور والغفار والقہار الوہاب والرازق الفتح العلیم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السامع البصیر الحاکم العادل اللطیف الخبیر
الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی والمبدی معید المعید المعید المحی الحی القیوم واجد الماجد الاحد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدوم المؤخر الاول آخر الظاہر والباطن الولی والمتعالی البر التواب المنتقم عفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع والدار والنافع والنور والهادي البديع الباقي الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور اللہ اللہ اکبر۔ یہ ظالم کیا جانے اللہ کی تعریفیں، اور سبحان اللہ کثرت سے پڑھنے والوں کو ڈھونڈنا بہت آسان ہے۔ یہ لوگ اللہ کی تعریف کرتے کرتے اللہ کے رنگ میں ایسے ڈال جاتے ہیں کہ بھرے مجمع میں بھی یہ رنگ واضح نظر آتا ہے۔ ایسی باتیں ضرور کریں جن سے اللہ کی یاد آئے، کیونکہ ان کی وجہ سے کئی لوگ مختلف اوقات میں اللہ کو یاد کریں گے، جس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو یہ تو بالکل ایسا ہوا جیسے آپ نے ہر وقت اللہ کو یاد کیا۔ دل کسی مٹی کے نیچے دبے خزانے کی طرح ہو سکتا ہے یا لاوے کی طرح۔ یہ تو اخلاق اور بول ہی بتا سکتے ہیں کہ اس مٹی کے نیچے موتی دبے ہیں یا آگ۔ اللہ کی تعریف تو یہ ہے، آئی لو یو کہو تو خود سے کہو، آئی مس یو کہو تو نماز سے کہو، آئی ہیٹ یو کہو تو گناہوں سے کہو، آئی بیلیو یو کہو تو قرآن سے کہو، آئی ٹرسٹ یو کہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو، آئی ایم مسلم فخر سے کہو، میسج اچھا لگے تو ری پوسٹ کرو، ورنہ اپنی دعاؤں میں لگے رہو۔ اللہ اللہ۔ اور قرآن پاک کی تعریف تو یہ ہے، تم یہاں میری تلاوت کیا کرو۔ قرآن پاک فرما رہا ہے ہم سے، میں قبر میں تمہاری حفاظت کیا کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا پیارا بیان قرآن پاک نے ہمیں دیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ خوبصورت ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور دعاؤں میں یاد رکھیے میاں ندیم کو۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔